اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے نام پر ہو کیا رہا ہے؟ یہ سارا کھیل کس کا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اگر یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی ہوتی تو اسرائیل اپنے بندے کیوں مارتا؟ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ لڑائی ہوتی تو امریکہ کے لوگ کھڑے ہو کر فلسطین اور مسلمانوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر یہ لڑائی یہودی اور مسلمان کے درمیان ہے تو امریکہ میں یہودی کھڑے ہو کر مسلمانوں اور فلسطین کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ لڑائی یہودی یا مسلمان کے بیچ نہیں ہے، فلسطین یا اسرائیل کے بیچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے سے پہلے آگ سے شیطان اور جنات کو پیدا کیا، دوسری طرف نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کو بنایا۔ تب بھی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں شیطان اور جو ان کے قبیلے تھے ان کی آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، سبھی نے خوب فساد مچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو مارنا شروع کیا، ان کو ختم کر دیا۔ ان کے سردار کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کیا، جس کو بعد میں عزازیل بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، جو بعد میں ابلیس بنا۔ یہ لمبی کہانی ہے، یعنی کہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ وہی لوگ جو اس وقت ایلومیناٹی یا فری میسنز کے نام سے، اس کے علاوہ جتنے بھی شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ ایونجرز مووی کا ایک کلپ ہے، اس میں سارا خلاصہ ہے اس کا۔ مجھے لگا تھا کہ آدھی دنیا ختم ہو جائے گی تو بچی ہوئی دنیا خوب ترقی کرے گی، لیکن انسان اپنے بیتے ہوئے کل کو زخموں کی طرح چاٹتا ہے، اور جب تک یہ بیوقوف لوگ بیتے ہوئے کل کو بھلا نہیں سکتے، یہ کبھی اپنے آنے والے کل کو اپنا نہیں سکتے۔ بیتے ہوئے کل سے کیا مراد ہے اس کا؟ یہ ملک میں نہیں ہے، لبنان، سیریا، افغانستان، اس طرح کے کئی ملک، یعنی اس کو مت یاد کرو جو ہم تمہیں آنے والی دنیا دے رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچو کہ ہم تمہیں کتنی ترقی دیں گے۔ ترقی کے نام پر کیا چیز؟ یعنی کہ آپ شیطان کے پجاری بن کر دنیا میں جو کام بھی کرو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آپ سیم جینڈر کے ساتھ زنا کرو، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ یا لڑکی لڑکی کے ساتھ زنا کرے، کوئی بھی کسی کو قتل کرے، کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو، نشہ عام ہو، شراب عام ہو، یعنی کہ جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ چیزیں عام ہو جائیں، اس کو یہ آزادی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آخر میں یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیثوں کو جانتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں پر ان کو یقین تو ہے، مگر شیطان دوسری طرف ان کو یہ یقین دلا چکا ہے کہ تمہیں دنیا کی ہر طاقت دی جائے گی، دنیا میں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، تم جو کرو گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب خواب ان کو شیطان دکھا چکا ہے، جس پر ان کا یقین اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہم اپنی الگ دنیا بنا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی دنیا میں، یعنی کہ جو اس طرف نہیں آ سکتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عام انسان ہو، جو شیطان کو نہ مانے، اس کو ختم کیا جائے۔ صرف وہ لوگ رہیں جو ایلومیناٹی یا فری میسنز کو مانتے ہیں، اور وہ بہت تیزی سے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ہماری مین باؤنڈریز کو خریدا، جیسا کہ سوشل میڈیا، ہمارے آواز اٹھانے والے ادارے، سچائی بتانے والے لوگ، ان سب کو خریدا۔ پوری دنیا میں اپنے ایسے لوگ بٹھائے جو طاقت کو کنٹرول کرے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی عوام کو یہ حکم ہو جائے کہ آپ جا سکتے ہو جہاد کے لیے، تو 100 میں سے 50 ایسے ہوں گے جو جائیں گے جہاد کے لیے۔ اس لیے انہوں نے ہمارے اوپر کے لوگ خریدے تاکہ وہ ہماری طاقت کو کنٹرول کر سکے۔ یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہیں کہ یہ سب ایلومیناٹی والے اور فری میسن والے کر رہے ہیں، یہ سب تباہی وہ مچا رہے ہیں۔ کہ غزہ کی پٹی کو بار بار کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو واپس حماس سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ ادھر کیوں مار رہے ہیں؟ تاکہ ایران بیچ میں آئے اور ادھر سے امریکہ آئے، کیونکہ جو سپریم پاورز ہیں وہ ابھی تک نہیں لڑی۔ سپریم پاور جب لڑے گی تب بڑی تباہی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے 1000 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا اور 999 مریں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے فلسطین کی مدد فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔